بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کی 18ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، پچھلی ایک ساتھ میں آپ نے جانا کہ کس طرح جمال بھائی نے انڈین ایئر فورس کی بیس ہلواڑہ پر مہم جوئی کا ارادہ کیا اور پھر علی الصبح سورج کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے ہی اپنے مشن کی طرف روانہ ہوئے۔ جمال بھائی نے راستے میں اپنے مشن کے لیے ضروری ساز و سامان کا بندوبست کیا اور پھر اپنے مقام مخصوصہ جہاں انہیں اپنی مہم جوئی کرنی تھی وہاں پہنچ کر ابتدائی احتیاط اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے اپنے مشن کی طرف بڑھنے لگے۔ آگے کے واقعات جانتے ہیں جمال بھائی کی زبانی۔ ایئر بیس کا احاطہ کرنے والی 4 دیواری کا تاریک حوالہ مجھ سے لگ بھگ 1 فرلانگ کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ میری منزل نظروں کے سامنے تھی، تاہم میں نے جلد بازی کے بجائے رات مزید گہری ہونے کا انتظار مناسب سمجھا۔ کئی گھنٹے ایک گھنے درخت کے تاریک سائے میں پوشیدہ رہنے کے بعد میں نے وہ کینوس کا بیگ اٹھایا جس میں برنالہ قصبے سے خریدے ہوئے مخصوص اوزار موجود تھے اور اوبڑ کھابڑ زرعی زمینوں میں سنبھل کر قدم اٹھاتا ہوا دور گہرے سائے کی طرح نظر آنے والی دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران میں چاندنی مزید دھندلی ہو گئی تھی جس سے مجھے پیش رفت میں تو مشکل پیش آ رہی تھی، تاہم اس سے میرے دور سے دکھائی دینے کا خطرہ بھی کم ہو گیا۔ بالآخر جب میں حد بندی دیوار کے قریب پہنچا تو مجھے وہ دیوار اپنے اندازے سے زیادہ بلند نظر آئی۔ یہی نہیں، کم از کم 10 ہاتھ اونچی اس سپاٹ دیوار کے اوپر خاردار تاروں کی کئی بلند اونچی باڑ بھی موجود تھی۔ میری خیریت اسی میں تھی کہ میری نقل و حرکت ان کی نظروں میں نہ آتی، تاہم مجھے امید تھی کہ گارڈز اتنی سخت سردی میں رات گئے چوکسی سے پہرا دینے کے بجائے اپنے لحافوں میں دبکے ہوئے ہوں گے۔ میں نے اپنی طرف سے اندازہ قائم کرتے ہوئے دیوار پر قائم 2 نگران چوکیوں کے عین درمیان میں دیوار پر قسمت آزمائی کا ارادہ کیا، لیکن سرسری طور پر جائزہ لیتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ناقابل تسخیر نظر آنے والی اس بلند و بالا دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف اترنا خام خیالی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے میں نے برنالہ سے جو اوزار خریدے تھے ان میں سے کچھ مجھے ایئر بیس میں گھسنے کا ایک متبادل طریقہ آزمانے میں مدد فراہم کر سکتے تھے۔ اس میں محنت تو بلا شبہ بہت زیادہ تھی، لیکن کامیابی کا قوی امکان موجود۔ میں نے تھیلے سے ایک ہتھوڑا اور ایک بڑی چھینی نکالی اور چھینی کی دھار سے دیوار پر سطح زمین سے مناسب بلندی پر ایک لکیر کھینچی۔ نیم تاریکی میں سب کچھ اندازے سے ہی ممکن تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے چھینی لکیر پر جما کر اللہ سے مدد طلب کی اور چھینی کے چوڑے اور گول سرے پر ہتھوڑے سے ضرب لگائی، لیکن اندازہ درست نہ ہونے سے ہتھوڑا چھینی کے سرے سے اچٹ کر میری کلائی سے ٹکرایا۔ وہ تو خیریت رہی کہ میں نے ضرب زیادہ زور سے نہیں لگائی تھی، ورنہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ پہلی ہی کوشش پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کام کتنا کٹھن ہوگا، لیکن کوشش کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میرے پاس لامتناہی وقت نہیں تھا۔ روشنی پھیلنے کے بعد میں دیوار میں نقب لگانے کی کوشش جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں لگ بھگ اندازے سے چھینی کے سر پر ہتھوڑے مارنے کی کوشش کرتا رہا۔ رفتہ رفتہ میرے ہتھوڑے کی ضربیں زیادہ تسلسل سے ہدف پر پڑنے لگیں اور دیوار کا پلستر پار کر کے چھینی کی دھار اندرونی اینٹوں تک پہنچنے لگی۔ میں نے ٹٹول کر اینٹوں کے جوڑ تلاش کیے اور پھر اینٹوں کے جوڑ والے مسالے پر چوٹ لگانے لگا۔ ایک اینٹ کے چاروں طرف سے مسالہ ہٹانے کے بعد میں اس کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں کی اینٹوں کی طرف متوجہ ہوا۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد میں پہلی اینٹ کو ڈھیلا کر کے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد
ارد گرد کی 6-7 اینٹیں نکالنے میں بھی زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا اتنی اونچی دیوار اینٹوں کی کم از کم 3 تہوں پر مشتمل ہوگی، لیکن دیوار میرے اندازے سے 1 تہ زیادہ موٹی نکلی۔ اگر میرے لیے کام ادھورا چھوڑنے کی ذرا گنجائش ہوتی تو میں دوسری تہ کی اینٹیں نکالنے کے بعد ہی تھک کر بیٹھ جاتا، کیونکہ سخت سردی کے باوجود میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دائیں ہتھیلی پر کئی چھالے پڑ گئے تھے، ان میں سے کئی پھوٹ کر بہہ نکلے تھے۔ بائیں ہاتھ کی انگلیاں انگوٹھے سے چوٹ کھانے سے زخمی ہو چکی تھی، اور کم از کم 2 انگلیوں کے ناخن اپنی جگہ چھوڑنے کے قریب تھے۔ لیکن میں نے تمام تکلیفیں نظر انداز کر کے ساری توجہ کام پر مرکوز رکھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے خود اپنی قوت برداشت اور جانفشانی پر حیرت ہو رہی تھی۔ البتہ اپنی ہمت یکجا کرنے کے لیے اس دوران میں اپنے مالک حقیقی کا ذکر مسلسل جاری رکھے ہوئے تھا۔ یقین سے کہنا مشکل ہے کہ جب میرے ہتھوڑے کی ضرب سے اینٹوں کی آخری تہ میں روشن دان بنا تو مجھے یہ مشقت اٹھاتے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ تاہم اس لمحے مجھے اپنی ابتر حالت کا ذرا بھی احساس نہ رہا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلایا اور دیوار میں اتنا چوڑا سوراخ بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ رینگ کر اندر داخل ہو سکوں۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا، لیکن اندر گھسنے سے پہلے میں نے اپنے انسٹرکٹر محمود الرحمان کی اہم ہدایت فراموش نہیں کی تھی۔ ایسے کسی بھی حساس مقام پر دراندازی کرنے کے بعد سب سے بڑا خطرہ نگران کتوں سے ہوا کرتا ہے۔ ہم اگر کہیں چھپ کر سیکیورٹی گارڈز کی نظروں میں آنے سے بچ بھی جائیں تو انسان سے کم از کم 40 گنا حساس سونگھنے کی صلاحیت رکھنے والا یہ ذہین جانور بآسانی آپ کی موجودگی کا پتہ لگا لے گا۔ محمود الرحمان نے اس سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ سونگھنے کے معاملے میں انتہائی گہری حس رکھنے والے اس جانور سے اپنی بو چھپانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے جسم پر کوئی انتہائی تیز خوشبو یا بدبو والا سیال وافر مقدار میں مل لیا جائے۔ اس نے اس حوالے سے ایک تیز اور چپتی ہوئی خوشبو والے تیل کا استعمال کی سفارش کی تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ تیل کسی بھی جگہ بآسانی مل جاتا ہے اور اسے خریدنے والا کسی شک و شبے کا نشانہ بھی نہیں بنتا۔ میں برنالہ قصبے سے اس تیل کی پوری بوتل خرید لایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا جسم تیل میں لت پت ہو چکا تھا، جس کی خوشبو اتنی تیکھی تھی کہ نتنے باقی کوئی بھی بو سونگھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ہاتھوں میں تیل لگنے سے مجھے چوٹوں میں درد کی شدت میں بھی واضح کمی محسوس ہوئی تھی اور خون رسنا بھی بند ہو گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اللہ سے مدد مانگی اور ہتھوڑی اور چھینی ڈال کر تھیلے کو اندر پھینکا، پھر جسم سکیڑ کر دیوار میں موجود خلا سے اندر داخل ہو گیا۔ میری نظروں کے سامنے لامتناہی وسعت والے احاطے میں رن وے کی دھندلی پٹی ایک سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی تھی۔ ایئر بیس کی درجنوں چھوٹی بڑی عمارتیں دائیں طرف کم از کم آدھا پونا میل کے فاصلے پر دکھائی دے رہی تھیں، اور تیز روشنی والے برقی کمکموں والے کھمبے بھی انہی کے آس پاس نصب تھے، جو اتنے فاصلے تک مناسب روشنی پہنچانے سے قاصر تھے۔ رن وے کے سرے پر ایک بڑا سا ٹرانسپورٹ طیارہ کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر 2 بھاری بھرکم اور 2 ہلکے پھلکے ٹڈی جیسے شکل کے ہیلی کاپٹر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ البتہ وہاں مجھے کوئی فائٹر جیٹ طیارہ دکھائی نہ دیا۔ میں گہری نظروں سے ایئر بیس کے کونے کونے کا جائزہ لے رہا تھا، تبھی میری نظریں اپنے بائیں طرف لگ بھگ 1 فرلانگ کے فاصلے پر رن وے اسٹرپ سے ذرا ہٹ کر ایک بلند و بالا مچان نما چاروں طرف چوڑی کھڑکیوں والی عمارت دکھائی دی، جو بڑے بڑے آہنی گارڈرز کے سہارے زمین سے لگ بھگ 150 فٹ بلندی پر معلق تھی۔ اس ایئر کنٹرول ٹاور پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ اس کے ساتھ ہی جان کے مارے میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ اگر میں کسی طرح اس ٹاور پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پورے ایئر بیس کا نقشہ ہاتھ کی لکیروں کی طرح میری نظروں کے سامنے ہوگا۔ چند ہی لمحوں میں یہ خیال میرے دل میں پختہ ارادے کی شکل اختیار کر گیا۔ اگر میں صبح تک بھی بھٹکتا رہوں تو اس میلوں طویل و عریض ایئر بیس کا پوری طرح جائزہ لینا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ انتہائی کم وقت میں اپنی مطلوبہ معلومات اکٹھی کرنے کا اس سے زیادہ کارگر طریقہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ارادے کی پختگی اپنی جگہ، لیکن
میرے ذہن نے تجزیہ کر کے بتا دیا تھا کہ ایسی کوشش کی ناکامی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ اس ناکامی کا مطلب موت کے منہ میں جانا ہے۔ یہی نہیں، ایسے میں ایک طرف تو حقیقی معنوں میں میری زندگی داؤ پر لگی ہوگی، تو دوسری طرف مشن بھی ناکامی سے دوچار ہو جائے گا۔ کیا میں اس قدر سنگین خطرہ مول لینے کا متحمل ہو سکتا ہوں؟ اگر میں اپنی موجودہ پیش رفت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نسبتاً کم معلومات بھی اپنے وطن پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو مشن کامیاب کہلائے گا۔ لیکن کنٹرول ٹاور سے ایئر بیس کے چپے چپے کا جائزہ لینے کا تصور اتنا پرکشش اور سنسنی خیز تھا کہ تمام خطرات بے معنی محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے لگا کہ میں نے یہ موقع گنوا دیا تو شاید زندگی بھر پچھتاؤں گا۔ تھک ہار کر میں نے اب اس مہم میں درپیش خطرات کا تعین کرنا چاہا۔ کنٹرول ٹاور نزدیکی دیواری نگران چوکی سے زیادہ 100 گز کے فاصلے پر واقع ہے، اور وہاں تک پہنچنے والی نسبتاً تیز روشنی میں مجھے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر نگران چوکی پر تعینات کوئی بھی گارڈ اس طرف دیکھ رہا ہو تو اس کی نظروں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ ایک اور سنگین خطرہ یہ ہے کہ کنٹرول ٹاور پر بھی مسلح گارڈز تعینات ہو سکتے ہیں۔ ذرا سی بھنک ملتے ہی مجھے گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار ہوں گے اور میرے پاس محض کچھ اوزار۔ بالفرض اگر میرے پاس کوئی آتشی ہتھیار ہو، تب بھی میری طرف سے پہلی گولی چلتے ہی یہاں قیامت برپا ہو جائے گی اور میری ساری کوشش مٹی میں مل جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری عقل کے یہ تمام انتباہ میرے اندرونی جوش و جذبے کے سامنے ٹھس ہو رہے تھے۔ میرا آمر مزاج دل اپنے حکم پر اڑا رہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے یا اپنے دشمنوں کے خون کی ندیاں بہانا پڑے۔ دوستو، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔